السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی، تو یہ مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق، ان کی خوبصورتی، ان کی جوانی، پھر ان کی شادی اور اس کے بعد جو بھی معاملات پیش آئے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ مجوس کا جو آتش کدہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا اور حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا جس نے ملک شام کے محل جو روشن کر دیے تھے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یتیم ہونے کے لحاظ سے جو معاملہ پیش آیا اس کا سارا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، ماکوم، صفار اور عباس۔ اور عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں: ام الحکیم، اور ان کا دوسرا نام کہا جاتا ہے کہ بیضا تھا، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے، پاک دامن بھی تھے اور سب سے زیادہ لاڈلے بھی تھے اور ذبیح بھی کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد 10 پوری ہو گئی اور وہ ان کے بچاؤ کے لائق ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنی نظر بتائی۔ نظر کیا تھی کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا اور 10 کے 10 جوان ہو جائیں گے، میرا ہاتھ بٹانے لگ جائیں گے، تو میں ایک کو تیری راہ پہ قربان کروں گا۔ اب جب سارے جوان ہو گئے، والد کا ہاتھ بٹانے لگے تو انہوں نے اپنی نظر ان کو بتائی، سارے بیٹے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل جو کہ بت تھا، حبل کے قیم کے حوالے کیے۔ قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرہ نکالا تو قرہ عبداللہ کے نام کا نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننیال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آ گئے۔ اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی ہمیشہ ننیال والے بچانے کے لیے آتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر اس کا حل دریافت کریں۔ جب وہ ایک عورت کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں، اگر عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں، اسی طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن یہ کہ ساتھ وہ شرک بھی کر رہے تھے، بتوں کو بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے وسیلہ ہیں یا ہماری جو بات ہے وہ اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ بہرحال پھر اونٹوں کے نام کا قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی مگر قرعہ عبداللہ کے نام کا نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، قرعہ اندازی کرتے گئے مگر قرعہ عبداللہ کے نام کا ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام کا نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان اور درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا کی دیت 10 اونٹ مقرر تھی مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد حضرت عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ ظاہر ہے حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت، چہیتے اور لاڈلے تھے تو ان کے لیے پھر لڑکی کا انتخاب بھی ایسے ہی کیا گیا۔ ان کے والد کا نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ میں ہی رخصت ہو کر عبداللہ کے پاس آئیں مگر تھوڑے عرصے بعد ہی عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہاں پہ گئے اور وہیں پہ انتقال کر گئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے اور قریش کے قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ میں اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور ان کی وفات کے 2 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا جو یہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسی لڑکی
جو بالکل ینگ ایج میں ہو، جس نے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ زندگی کے خواب دیکھے ہوں اور وہ امید سے بھی تھیں، اور ان کو اچانک یہ پتہ چلے کہ اس کا جیون ساتھی نہیں رہا، تو کیا گزری ہوگی ان کے دل پہ، کہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی وہ سفر سے واپس آئیں گے اور ان کی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اور جب ان کو وفات کی خبر ملی تو انہوں نے یہ شعر کہے: بدخواہ کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگے خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت آمنہ کی عمر 17 یا 18 سال تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع اول عام الفیل سوار کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا: جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر پڑے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحر سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی تو بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ایک تو بیٹا اور وہ بھی عبداللہ کا۔ فوراً گھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، پیار کیا اور خانہ کعبہ پر جا کر طواف کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد ہی کیوں رکھا ہے؟ تو ان کے دادا نے یہ بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا پوتا ایسا ہو کہ عرش والے بھی اور فرش والے بھی اس کی تعریف کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا گیا۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے دودھ پلایا۔ بنو سعد میں جو خواتین تھیں، دودھ پلانے والی جو دائیاں تھیں، ان کا کیا معاملہ ہوا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے روکنے کے لیے اور دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم اور اعصاب مضبوط ہوں، اپنے گہوارے سے خالص اور ٹھوس عربی سیکھ سکیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا کی تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابو ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی خاتون تھیں اور ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتے تھے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ذریعے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئیں۔ تفصیلات وہ خود ہی بتاتی ہیں کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والی بچوں کی تلاش میں نکلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزور اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ ہم سے تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے تحفوں کے تحائف کی امید رکھتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ یہ تو بچہ یتیم ہے، بھلا اس بیوہ ماں اور اس کے دادا اس کو کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم نے آپ کو نہیں لینا چاہا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایسی ماں کے متعلق کہ جس کا خامند فوت ہو گیا ہو، اس کا ابھی پہلا زخم بھرا نہیں، اور جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس کے بچے کو اس وجہ سے اگنور کیا جا رہا تھا، اس وجہ سے اس کے بچے کو چھوڑا جا رہا تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔
تو اس کے دودھ پلانے کا ہمیں خرچہ کون دے گا؟ دنیا میں رہنے والے لوگ دنیا کی چیزوں کو ہی دیکھتے ہیں، اور حضرت حلیمہ جو تھیں ان کو بھی اس وجہ سے بچے نہیں دیے جا رہے تھے کہ یہ غریب ہیں، ان کے اپنے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو انہوں نے ہمارے بچے کو کیا کھلانا ہے، تو دونوں کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا گیا، اور حضرت حلیمہ کو اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا کہ قحط کی وجہ سے ان کے اپنے پاس کھانے کے لیے نہیں، تو ہمارے بچے کو کہاں سے کھلائیں گی۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں واپس جانے لگی تو میرے خامن نے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ تم اس یتیم کو ہی لے آؤ۔ اور ادھر حضرت آمنہ کا دل بھی بھرا ہوا تھا کہ میری ساری سہیلیوں کے بچے عورتوں نے خوشی خوشی لے لیے اور میرے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت سعدیہ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں گئی اور میں وہاں پہ جا کے میں نے حضرت آمنہ سے وہ بچہ لے لیا۔ سعدیہ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی میں اللہ تعالی ہمیں برکت دے دے۔ پھر کہتی ہے کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امٹ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونگنی دھونے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا، میں اپنی اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا بھی اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو ذہیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی ہے نا جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ میں کہتی ہاں ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی کہ اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتیں تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور ہو کر واپس آتی۔ ہم دھوتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو، جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو ذہیب کی بیٹی کا چرواہا لے کر جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور ہو کر لوٹتی۔ اس طرح ہم مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے۔ میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس قدر بڑھ رہا تھا کہ 2 سال کے پورے ہوتے ہوئے یہ مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آ رہے تھے اس کی وجہ سے ہمیں انتہائی خواہش یہی تھی کہ یہ بچہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی والدہ کو ساتھ گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں، ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس سے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد میں ہی رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5 سال شق صدر یعنی سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تش میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں کے پاس یعنی حضرت سعدیہ کے پاس پہنچے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر والے جلدی سے وہاں پہنچے تو دیکھا آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا، انہوں نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا، چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ کی آغوش محبت میں رہے۔ تو یہ تھا مکمل احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت ان کے پاس رکھی تھی جب انہوں نے حضرت آمنہ کو پہنچا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
باسعادت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا بہترین کام بہترین حکمت کے ساتھ کروا لے۔ آمین یا رب العالمین۔